بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ واقعہ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، آج پھر سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جماعت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی جانور ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یار کہ یہ کیا ذبح کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قربانی کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ لہٰذا ان صحابی کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز ادا کریں اور پھر وہ قربانی دوبارہ کریں۔ ان کی وہ قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ صدقہ، وہ کچھ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کاٹا اور کھلا دیا۔ تو یہی معاملہ آج بھی ہے کہ جو عید کی نماز ہمارے ساتھ پڑھے گا، خلافت کے ساتھ ادا کرے گا، اسی کی قربانی ہے۔ اس کے علاوہ وہ گوشت ذبح کرتا رہے، کھلاتا رہے اپنے گھر والوں کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی لوگ جہاں کہیں پہ بھی موجود ہیں ان سب کا کام بنتا ہے کہ وہ آ کر عید الاضحیٰ یہاں پر ادا کریں باجماعت، اور اس کے بعد چاہیں تو یہیں پہ قربانی کریں، چاہیں تو واپس اپنے گھروں میں جا کر قربانی کر سکیں، کیونکہ اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ قربانی میں تو وقت ہوتا ہے، ایسی کوئی ایمرجنسی تو ہوتی نہیں ہے کہ بس آج کے دن میں ہی کرنی ہے۔ تو اگر کوئی سفر کر کے واپس جا رہا ہے تو بھی اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اسی دن قربانی کر سکے، لیکن اگر لیٹ بھی ہو جائے تو اگلے دن بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں آ پا رہا تو وہ پہلے سے بتا دے، اطلاع دے، اجازت لے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو بھی پھر قبول کرے۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں پہ قربانی کروانا چاہتے ہیں تو بھی وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی بھی صورت بن جائے گی کہ اگر کوئی قربانی، بعض لوگ صدقہ بھی کر دیتے ہیں ساری قربانی، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی قربانی یہاں پر آ کر کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی بندوبست انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ تو قربانی کے سلسلے میں بھی جتنے لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور رابطہ کر لیں، اور رابطے کا طریقہ جو یہاں موجود ہے ان کو تو پتہ ہے، اور جو آن لائن ہمارا کنٹینٹ دیکھتے ہیں، رابطے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، اس واٹس ایپ گروپ کو آپ جوائن کریں گے، اور اس میں کسی بھی ایڈمن کو، آپ گروپ کے ایڈمن کو دیکھیں گے کون ہے، اور کسی بھی ایڈمن کو میسج کر دیں گے کہ میں نے قربانی کی، وہ عید الاضحیٰ کی نماز میں شامل ہونا ہے یا پھر قربانی کرنی ہے یا جو بھی معاملہ ہے، تو وہ آن لائن آپ کو وہ واٹس ایپ گروپ کا لنک یہ لوگ ڈال دیں گے، اسکرین پہ بھی آ جائے گا اور نیچے جو ویڈیو کی ڈسکرپشن وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی آ جائے گا۔ تو آپ وہ گروپ جوائن کر کے پھر ایڈمن سے رابطہ کر لیں تاکہ قربانی کا اچھا بندوبست ہو سکے۔ اور جو عید کی نماز ہے وہ انشاءاللہ پھر بہتر ہے کہ ہم 1 to 1 ہی بتا دیں گے، کیونکہ اگر کوئی دور سے آ رہا ہے تو ہم اس کی بھی تھوڑی سپیس رکھ لیں گے، اور اگر نہیں دور سے آ رہا تو شاید ہم تھوڑا جلدی کر لیں تاکہ قربانی کے لیے وقت زیادہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو، عبادات کو قبول فرمائے۔ اور ہاں ایک بات رہ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے افضل کوئی 10 دن نہیں ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں ان سے افضل کوئی 10 دن نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، یعنی کہ رمضان کے دن بھی وہ اس سے افضل نہیں ہوں گے۔ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں اللہ کو پسند ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ وہ سال کے کسی وقت میں کر رہا ہو
اور اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ وہ پسند آ جائے، اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور اپنا سارا ہی مال لے کر نکلے، کچھ بھی نہ چھوڑے، ساری جان تو لے کے جا ہی رہا ہے، سارا مال ہی لے کر جائے، اور پھر یہی نہیں، پھر شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں اور کچھ بھی نہ واپس ملے آئے اس کا، نہ مال نہ جان، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کو کنسیڈریشن میں لائے۔ ادروائز کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ پسند۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر پھر تسبیح، تقدیس اور تحلیل کرتے رہا کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کرتے رہا کرو۔ اور اسی وجہ سے جو تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے اندر اللہ کی تکبیر بھی آ جاتی ہے، تحمید بھی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ تسبیحات ہو جاتی ہیں کہ جس سے پھر آپ کا جو ہے وہ اجر لکھا جاتا رہتا ہے۔ تو ہر وقت ان 10 دنوں میں یہ اہتمام کریں کہ یہ تکبیرات جاری رہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی پڑھتے رہنا چاہیے، یا تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی پڑھتے رہیں تو اجر لکھا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں کے اندر جس کو توفیق ہو وہ صدقہ کرے، اس کے علاوہ کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھ لیں، رات کو اٹھ کے نہ پڑھ سکیں تو سونے سے پہلے ہی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ پھر اشراق کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں جو سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پھر چاشت، سورج طلوع ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز۔ پھر اوابین کی نماز مغرب کے بعد 6 رکعت، یعنی جتنے بھی 2، 4، 6 نوافل ہیں، یہ آپ چاہیں تو پڑھ لیں چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن یہ ذریعہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ اپنے جو اعمال ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ اور جب ہم کسی تحریک کے سسٹم میں ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں معاملات کے اوپر اکثر فوکس زیادہ ہو جاتا ہے، عبادات پیچھے رہنے لگ جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں مولوی پن نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف مسجد میں بیٹھ جائیں اور صرف عبادات کریں، نماز یعنی جس کو ہم عبادات اردو میں کہتے ہیں کہ نماز، تسبیح اور یہ چیزیں، اس کی بھی صرف اسی تک محدود رہ جائیں، وہ بھی اللہ کا دین نہیں ہے، اور صرف معاملات کرتے رہیں، نماز اور عبادات کو پیچھے چھوڑ دیں، وہ بھی اللہ کا صحیح دین نہیں ہے۔ تو جو اس کا بیلنس ہے وہ قائم ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا صحیح دین ہے، وہ اللہ کا نظام ہے کہ جب معاملات کریں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے رہیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور ساتھ ساتھ عبادات کو بھی نہ چھوڑیں۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ کے جو صحیح دین ہے اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔